تو یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا کون سا راستہ ہے؟ کون سا صراط مستقیم پہ ہم چل رہے ہیں؟ کتنا اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ کتنا اپنے بچوں کو دیندار بنا رہے ہیں؟ کتنا اپنی ذات کو اصلاح کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ کتنا ہم اللہ کے بن رہے ہیں؟ کتنا اللہ کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو رہے ہیں؟ اور کتنا ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ یہ ہم کو آج فکر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بھی نعوذ باللہ، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارا نام بھی جو ہے جہنم میں جانے والوں میں بن جائے. اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. اس لیے فرمایا گیا کہ جب کبھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہو تو فوراً اس دعا کو بھی یاد کر لینی چاہیے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یہ اس لیے کہتے رہنا ہے کہ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا. اللہ سے ہمیشہ گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کے سامنے جب کبھی ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ سے کہنا چاہیے اللہ بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، مولا تو معاف کرنے والا ہے، معافی تیرا سب سے بڑا پسندیدہ عمل ہے. اے اللہ تو معاف بھی کر دینا اور جنت کا سلیقہ اور جنت میں جانے والا بھی بنا دینا، جہنم سے ہماری حفاظت کر دینا. تو جب اللہ کے سامنے یہ مانگتے رہیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی فہرست میں ہمارا نام نکال دے گا، جنت میں جانے والوں میں نام لکھ دے گا. تو اب قرآن کا یہ منشا ہے، قرآن کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو سب سے پہلے یہاں پر رکھا. ایک تو یہ چیز رکھی کہ خود اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. بچانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ، زناکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، شراب نوشی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کی نافرمانی جس مقام پہ ہوتی ہے اس مقام پہ جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یہ طریقہ اور سلیقہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا اور فرمایا گیا کہ جب ہم بچیں گے اپنی اولاد کو بھی بچائیں گے. پھر فرمایا گیا انفسکم و اہلیکم کہ تم تو بچ جانا چاہتے ہو لیکن تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا. حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کا ایندھن ہونے سے بچاؤ، اپنی بیوی کو گناہ گار ہونے سے بچاؤ، خود جو ہے نمازی بن جاؤ، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، خود جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والے بنا دو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اللہ اپنے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کرانے والے بن جاؤ، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ. ان تمام لوگوں کے تعلق سے کل ہمارے سے پوچھا جائے گا. ہمارے دوست کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا جس کو ہم اپنا جو ہے محبوب یار بنا کے پھرتے ہیں، بڑا جگری دوست جس کو بنا کے پھرتے ہیں کہ جو ہے ہر طرف جہاں چاہے جدھر چاہے اپنے دوست کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ جس طرح تم دنیا کے اندر اپنے دوست کو محبوب رکھتے ہو، دنیا میں اپنے دوست کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، کیا تم نے کبھی سوچا ہے، کبھی فکر کی ہے کہ تم نے جو ہے اسی دوست کو جس کو تم دنیا میں اپنا محبوب دوست تصور کرتے ہو، کیا تم جنت میں اس کو لے جانا پسند نہیں کرو گے؟ تو جب کبھی اذانیں آتی ہیں، دوست جب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو اس کو تھوڑی کو ہاتھ لگائیں اور کہہ دیں کہ میرے دوست، میرے بھائی، جس طرح دنیا میں ہم مل رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم آخرت میں جنت میں بھی ایسے ملنے والے بن جائیں. تو یہ اپنے دوست کو جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اس کو بھی نیک اعمال کی طرف کرنے والے کے بلانا ہے، نیکیوں کی طرف راغب کرنا ہے، برائیوں سے اس کو بچانا ہے. خود ہم کو بھی جو ہے نیکیوں پہ چلنا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ دوست کو جو ہے ہر جگہ بلاتے ہیں، دعوتوں میں بلاتے ہیں، دوسرے کاموں میں بلاتے ہیں، لیکن جب دینی امور سامنے آتے ہیں تو دوست یاد نہیں آتا. اور دوست کب یاد آتا ہے؟ کوئی پریشانی میں یاد آتا ہے، خوشی میں کبھی دوست یاد ہی نہیں آتا.
تو یہ کیسی دوستی ہم جو ہے نبھا رہے ہیں؟ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو تم دوست بناؤ تو مجھے راضی کرنے کے لیے دوست بناؤ، پھر دیکھ لینا وہ اچھے میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا، برے میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا، وہ اچھے اعمال بھی تم کو سکھاتا رہے گا، برے اعمال سے بھی تم کو بچاتا رہے گا۔ آج کل دوستوں کا عالم یہ ہو گیا کہ بھائی آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھیٹی ٹھاٹا ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، ہر طرف جو ہے جا رہے ہیں، لیکن جب مسجد میں جانے کا معاملہ آتا ہے تو دوست بھی سو رہا ہے، ہم بھی سو رہے ہیں۔ اس کو بھی جو ہے اس وقت فون کرنا چاہیے، اس کو بھی اٹھانا چاہیے، اس کو بھی جس طرح ایک کام کے لیے اپنے دوست کو بلاتے ہیں، ایسے ہی جب قرآن کی تلاوتوں کا معاملہ ہو رہا ہے، جہاں کہیں محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی عظمت صحابہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلسے ہوتے ہیں، وہاں تو ہم چلے جاتے ہیں، لیکن اپنا دوست ہم کو یاد نہیں آتا۔ تو یہ کیسی دوستی ہو گئی؟ دنیا میں تو دوست یاد آ رہا ہے اور آخرت کے فکروں کے اندر دوست یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو فرمایا گیا ہم جنت میں جانے والے بن رہے ہیں تو ہمارا دوست بھی ہمارے ساتھ جنت میں جانے والا بن جائے۔ پھر فرمایا گیا ہم جنت میں جانے کے اعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے آج جو ہے جہنم کے اعمال کو شروع کر رہے ہیں۔ بچے رات رات بھر گھروں کے اندر جاگ رہے ہیں، باپ سو رہا ہے، پھر صبح مسجد کو آ رہا ہے، باپ کو توفیق ہی نہیں مل رہی کہ بچے کو صبح اٹھایا جائے اور اس کو مسجد کی طرف رغبت دلائی جائے، اپنے ساتھ اس کو جو ہے فجر میں ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے۔ یہ باپ کو جو ہے کوئی توجہ نہیں ہو رہا ہے، باپ اپنی فکر میں ہو گیا۔ کل یہی بچہ اپنے باپ سے دامن پکڑ لے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کہے گا اے اللہ، اس نے جو ہے کھلایا پلایا، اچھا کپڑا پہنایا، سب کچھ کرا، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں بھی دلا دیا، لیکن جو ہے ہمیں دینی تعلیم سے باور نہیں کرایا، دینی تعلیم سے روشناس نہیں کرایا۔ اب بھلا بتلا ہم کو تو نے پکڑ لیا ہے، فرشتوں نے جکڑ لیا ہے، ہماری اس میں کیا غلطی ہے؟ تو باپ کو بلایا جائے گا۔ اب باپ کل اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرے گا تو کیا کہے گا، کیا جواب دے گا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ باپ جو ہے اپنے بچوں کے اوپر ذمہ دار ہوتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جب بچے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جب باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اٹھ رہے ہیں، سردی میں بھی جا رہے ہیں، گرمی میں بھی جا رہے ہیں، دھوپ کالے میں بھی جا رہے ہیں، تو بچے کو بھی توفیق ہونی چاہیے۔ بچہ خود سوچے، بڑا ہو گیا، وہ ہر چیز باپ سے مانگنے والا رہتا ہے، اور اس نے کبھی جو ہے یہ نہیں کہا کہ مجھے اچھی تعلیم دی جائے، مجھے اچھے مدرسے میں پڑھایا جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے کو دانت میں درد ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو جو ہے اسپیشل سرجن یا پھر کوئی اور جو ہے اینستھیشیا دینے والے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں؟ کیا جو اس کو سند کرنے والے کے پاس لے جاتے ہیں؟ کیا بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم تو جو ہے جو دانتوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ بچے کا اگر پیٹ میں درد ہے تو جو ہے بچے کو پیڈیاٹرک کے پاس لے کے جاتے ہیں، بچوں کا جو ہے ڈاکٹر اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ الغرض جب ہڈی میں درد آ گیا تو ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو جب دین کی تعلیم کا معاملہ آتا ہے تو بچوں سے بے رغبتی کا معاملہ کر لیتے ہیں۔ بچوں کو فرمایا گیا ان کو اچھی تعلیم دینا، اچھی دینی تعلیم دینا، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ جب دیکھ رہا ہے اپنے بچے کو کہ میں اپنے بچے کو بڑا بناؤں گا، اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلاؤں گا، بڑے بڑے ڈونیشنز دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ایک اچھے عالم کو اپائنٹ کرنے کے لیے، اچھے حافظ صاحب کے پاس جو ہے جو بالکل شرع کا چلنے والا ہو، دین پہ چلنے والا ہو، دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، آپ اس کو جو ہے 500,000 روپے وہاں بارگننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جب کوئی آدمی آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، اچھی طریقے سے سکھانا چاہ رہا ہے، آپ اس کو 5 نہیں 10,000 دینا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ وہ آپ کے بچے کو نہیں پڑھا رہا ہے بلکہ آپ کے بچے کو جنت کا راستہ بتا رہا ہے۔ اور ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ بچہ اسکول کو جا کے آتا، بڑی بڑی ڈونیشن دیتے ہیں، وہاں خرچہ کر دیتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں، پھر گھر میں آنے کے بعد بھی پھر اسکول کا ہی ٹیوشن لگا دیتے ہیں، پھر اس کی بھی فیس الگ سے 5-5 10,000 دے دیتے ہیں۔ وہاں دینا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب دین کی تعلیم حاصل کرنے کا جب معاملہ آتا ہے وہاں جو ہے ہم جو ہے فوراً جو ہے اپنا تقاضا یاد آ جاتا ہے، اپنی تنخواہ یاد آ جاتی ہے، اپنا جو ہے مال دولت یاد آ جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اچھے عالم کو آپ پکڑیں، اس سے وقت مانگیں، اپنی اولاد کو ان سے تعلیم دلائیں، ان کے منت سماجت کریں، ان کے پاس جو ہے گزارش رکھیں کہ حضرت آپ کے پاس اگر ہمارے بچے پڑھیں گے تو انشاءاللہ صراط مستقیم پہ چلنے والے رہیں گے، یہ ہماری امید ہے۔ تو آپ یہ جب کہہ کر جائیں گے اللہ کی مدد بھی ہوگی اور بچے کی تعلیم کا جو ہے سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔
تو اسی لیے فرمایا گیا قو انفسکم و اہلیکم کہ ہمارے اہل و عیال کو آج کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. باپ آ رہا ہے رات بھر رات میں آ جاتا ہے, دن بھر کام کر کے آ کر سو جاتا ہے, اور وہی بچے جو جوان ہو گئے, باپ آ کر سونے کے بعد آدھی رات ختم ہو گئے بعد صبح فجر سے پہلے آ رہے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو ٹین ایجرز جو بچے ہیں جو 13 سے لے کے 19 تک جو ٹین ایج جس کو کہا جاتا ہے, یہ بچے بھی آج کل معاشرے کے اندر بازاروں میں ہوٹلوں میں ٹھہرنے والے دکھ رہے. اللہ ماشاءاللہ بہت سارے بچے ہیں جو ماشاءاللہ رات میں بیٹھ کے پڑھتے بھی ہیں, نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں, کالج کا بھی پڑھتے ہیں, دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن اکثر آپ دیکھ لیجئے ہمارے مسلمان ایریوں میں علاقوں میں آپ کو سب سے پہلے اگر کوئی چیز دکھے گی تو سب سے پہلے ہوٹل نظر آئے گی. دوسری چیز اگر کوئی دکھے گی مسلمان علاقے کے اندر تو پان ڈبہ نظر آئے گا. تیسری چیز شادی خانے نظر آ جائیں گے. چوتھی چیز کھانے پینے کے لوازمات کے پورے دکانیں آپ کو نظر آئیں گے. وہ کوئی اگر کسی اور دوسروں کے علاقوں میں چلے جائیں رات 10 بجتے ہی پورے دکانیں بند ہو جاتی ہیں, ہوٹلیں بند, ٹفن سینٹر بند. پھر آپ جائیں گے ہمارے پاس کے ہوٹلوں کا عالم یہ ہے کہ پوری رات کھلا رکھ کے پھر صبح 12 بجے سے ہوٹلیں کھلتی ہے. آپ دوسرے علاقوں میں جائیں وہاں پھر صبح صادق سے ہوٹلیں کھل جاتی ہے, لوگوں کے کھانے کے انتظام ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہم دنیا کو اپنا منظرنامہ پیش کر رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان قوم سو جاتی ہے, ہمیشہ سو رہی ہے, اسی لیے تو دھکے کھا رہی ہے. اگر ہمارے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہوتا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمارے سامنے رکھا کہ رات کا جیسے وقت ہو جائے, عشاء کا وقت ہو جائے, آپ اپنے آداب اور اپنے اصول چیزوں کو اپنے ساتھ کر لیجئے, کھانا کھا لیجئے, کوئی کام موجود نہیں ہے, پڑھنا نہیں ہے تو آپ فوراً سو جائیے. پھر رات کے آخر پہر میں اٹھ جائیے, تہجد گزار بن جائیے, اللہ سے مانگنے والے بن جائیں, گڑ گڑائیں. اللہ چاہتا ہے کہ بندوں سے اللہ کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو فرمایا گیا تہجد کے وقت میں اللہ اپنے بندوں سے بالکل قریب تر ہو جاتا ہے. اور اسی قریب تر وقت میں آج ہماری قوم سو رہی ہے. اور باپ پھر صبح فجر کے ساتھ اٹھ کے نکل جاتا ہے کام کاج میں, بچے اٹھ رہے ہیں 12 بجے 2 بجے 3 بجے اٹھ رہے ہیں. یہ کیسے منظر ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے, کیسی بے حسی ہمارے نوجوانوں کی ہو گئی. پھر کہتے ہیں کہ بھائی اکنامیکلی ہم تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. ارے ہاتھوں سے ہم خود کر رہے ہیں, ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے حالات کو خراب کر رہے ہیں. آپ نکلیے, فرمایا گیا وابتغوا من فضل اللہ, آپ گھر سے نہیں نکلیں گے تو اللہ کا فضل کیسے ملے گا؟ آپ تعلیم کو ڈمے مار کے, کالجوں کو ڈمے مار کے آپ گھروں کے اندر سونا پسند کریں گے تو بھلا بتلائیے ترقی کیسے ملے گی آپ کو؟ آپ کیسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بنیں گے؟ آپ کو تو راتوں میں جاگ جاگ کر پڑھنا ہے, دن بھر مشقتوں میں پڑھنا ہے. اس لیے کہ آپ کے والدین نے آپ کے پیچھے جو خرچ کیا ہے ایسے ہی کوئی منی پلانٹ لگا کے پتے نہیں توڑے, بلکہ اپنے پسینے کو بہایا, اپنے خون پسینے کو ایک کیا, اپنی جوانی کو اولاد کی خاطر قربان کر دیا, روپے پیسے جمع کیے, تعلیم پہ خرچ کیے. اب اولاد کو کوئی اثر ہی نہیں ہے, اولاد کے اوپر کوئی نمایاں اثرات دکھ ہی نہیں رہے. اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میرے محترم بزرگوں دوستوں, باپ کے سامنے اولاد یہ کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. جب یہ کبھی حالات اور دیکھنے کو ملتے ہیں تو جسم کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اولاد یہ کہہ رہی ہے اپنے باپ سے کہ تم نے کیا کیا, ماں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, جہنم سے بچانے کی فکر ہمارا باپ کرتا ہے, اچھی تعلیم دلانے کی فکر ہمارا باپ کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنانے کی فکر ہمارے والدین کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ ہمارے لیے پوری راتوں کی نیندوں کو قربان کر دیے گئے ہیں اور ہمارے لیے سب کچھ کیے ہیں, اور بچہ جوان ہو کے کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. کیسی بے حسی ہو گئی ہے, کیسا منظرنامہ آج پیش ہو رہا ہے. تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستوں, آج وقت کا یہی تقاضا ہے کہ اب بدلیں اپنی زندگی کے نمونے کو, اپنی زندگی کے عادات کو, ٹائم ٹیبل کو بدل دے خدا را اللہ کے واسطے. بہت سو گئے, بہت آرام کر لیے, اب آرام کریں گے تو جنت میں آرام کریں گے.
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے جنت کو اسی لیے رکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے دنیا کے اندر انسان تھکا تھکا آئے گا. پھر فرمایا گیا جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے جب قبر میں چلا جاتا ہے اللہ جو ہے قبر کے حالات اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں, برزخ کی زندگی آسان فرما دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی نیند سلا دیتے ہیں جس طرح ایک جو ہے دلہا یا دلہن جو ہے شادی کے دن جیسی سوتی ہے ایسی گہری نیند میں اللہ سلا دیتے ہیں. اگر بیچ میں 500 سال کا عرصہ بھی گزر جائے تو اسے پتہ نہیں چلتا. جب اس کو اٹھایا جاتا ہے میدان محشر میں تو وہ کہتا ہے کہ کیا وقت آ گیا ہے اٹھنے کا. اللہ ایسی فیسلٹیز جو ہے ہمارے لیے قبر میں بنا دیتا ہے. جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو جو اے سی بھی جو ہے کام نہیں کرتی وہاں فرمایا گیا ایسی ہوائیں اللہ جاری اور ساری فرما دیتا ہے. اس قبر کی تیاری کرنے کے لیے ماں باپ فکر کر رہے ہیں اور بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو لہذا فرمایا گیا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ ہم کو خود بھی بچنا ہے جہنم کی آگ سے, اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے, اور خاص طور پر بچیوں کے حالات پر جو ہے فکر کریں. خدا را میں پھر سے جو ہے پورے معاشرے کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بچیوں کی فکر, ان کے ایمان کی فکر. کالج میں جا رہی ہیں بچیاں تو ارتداد میں شامل ہو رہی ہیں, دوسروں سے گھل مل جانا ان کا عام ہوتا جا رہا ہے. ان کے موبائل کے اندر ایسے ایسے بچوں کے فون آ رہے ہیں, وہ ان کو ٹریپ کر رہے ہیں, وہ ان کو بے دینی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں, وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں. لہذا ان کی فکر کرنی ہے, ان کے ایمان کی فکر کرنا ہے, ان کے جو ہے اعمال کی فکر کرنا ہے. اور جب تعلیم دلانا چاہ رہے ہیں تو میرے محترم بزرگوں دوستو جتنی ضرورت کے مطابق تعلیم ہے آپ اتنی ہی دلائیں. خدا را اللہ کے آپ کو دنیا کی وہ ڈگری دیے یا یہ ڈگری دیے اللہ کبھی نہیں پوچھے گا. اللہ یہ پوچھے گا کہ کیا آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دی ہے یا نہیں دیا ہے. اللہ یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تم نے سکھایا ہے یا نہیں سکھایا. اللہ یہ پوچھے گا کہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, کیا تم نے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنایا یا نہیں بنایا. یہ پوچھے گا. اللہ یہ پوچھے گا کہ میرے محبوب کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے, میرے محبوب ایسا کھاتے تھے, کیا تم نے اپنے بچے کو کھانے کا طریقہ سکھایا یا نہیں سکھایا. اللہ یہ پوچھے گا. اللہ پوچھے گا کہ میرے محبوب نے جو اعمال جو سنتیں تمہارے سامنے رکھا تھا رکھے تھے, کیا تم نے وہ سنتوں کے اوپر اپنے بچوں کو چلایا ہے یا نہیں چلایا. اللہ یہ ہم سے پوچھے گا. اللہ یہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنے بچے کو IPS بنایا یا جو ہے IAS بنایا یا پھر ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا. یہ نہیں, یہ تو دنیا کے واسطے ہے میرے محترم بزرگوں. آخرت کی فکر, آخرت کا سرٹیفکیٹ سب سے بڑا ہے. اسی لیے فرمایا گیا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ, وہ اللہ کے بندے کامیاب ہوتے ہیں جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں. اور اس وقت جس کے بھی نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آتے ہیں وہ سب کو دکھاتے پھرے گا, یہ دیکھو اللہ نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے. آج جس طرح کوئی بچہ ہمارا بیچلر کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے, چاہے امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, UK ہو, تو سارے لوگ جو ہے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, نہ جانے پیپروں میں ڈالتے تھے, بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے نے فلاں جو ہے MS کیا ہے, یہ کیا ہے, بڑی تعلیم حاصل کی ہے. یہ تعلیم صرف دنیا کے حد تک ہے. سب سے بڑی کامیابی, سب سے بڑی ڈگری تو آخرت کے اندر کامیابی. جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ سب سے بڑا کامیاب. اور ہم کو فکر یہ کرنی ہے کہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہم کو مل جائے. تو جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں جانا ہے تو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی, والدین کی اطاعت گزاری, پڑوسیوں کے ساتھ حقوق, رشتہ داروں کے حقوق. اللہ ان سے کل پوچھے گا کہ تمہارے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا. حقوق اللہ کے تعلق سے اللہ پوچھے گا. فرماتا ہے کہ کبھی کوئی آگے پیچھے ہو جائے معاملہ, میرا یہ بندے کا معاملہ ہے, میں چاہوں تو معاف بھی کر دے سکتا ہوں, درگزر بھی کر سکتا ہوں, کچھ بھی کر سکتا ہوں. لیکن جب بندے اور بندے کا معاملہ آتا ہے اللہ کوئی کچھ کام نہیں کرے گا, بلکہ اللہ دونوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. اور یہ بندے سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اس کا حق چھینا ہے. وہ کہے گا ہاں میرا حق لیا ہے. تو فرمایا جاتا ہے کیا تمہارے حق اب تم دو گے. تو فرمائے گا یا اللہ کیسے دوں گا. فرشتوں کو حکم دے گا اس کے نام اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں, جتنے حق اس کا چھینا تھا وہ پورے کے پورے اسے دوسرے کے نام اعمال میں ڈال دو. تو جب یہ نفسا نفسی آ جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا, کل ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستوں, وقت کا بڑا تقاضا یہی ہے کہ اب سستی چھوڑ دیں, کاہلی چھوڑ دیں. اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. گھروں کے اندر ایک نیا ماحول بنانا ہے, گھروں کے اندر ایک نئی محفلیں ذکر و اذکار کی بڑھانی ہے.
اور گھروں کے اندر ایک دینی ماحول کو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو آخرت میں جہنم کا ایندھن بچنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنت الفردوس کا ہم تمام کو مستحق قرار فرمائے، اور مرنے سے پہلے ہم تمام کو کلمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔